محترم بزرگوں، دوستو، ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے کو ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت، اس کی اہمیت قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے۔ ہم غور کریں تو یہ فضیلت کا سلسلہ رمضان المبارک سے ہی شروع ہو جاتا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا، اس میں اللہ نے روزے فرض فرما دیے، اور جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوا، حج کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج کے 3 مہینے ہیں، شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ۔ گویا ایک عبادت کی تکمیل ہوئی، دوسری عبادت کا مہینہ شروع ہو گیا۔ شوال کے مہینے سے حج کا احرام باندھنا جائز اور مستحب ہے۔ پہلے زمانے میں 2 مہینے بعض اوقات سفر میں لگ جاتے تھے، تو شوال کا مہینہ آتے ہی لوگ سفر کی تیاری شروع کر دیتے تھے، اور شوال سے پہلے احرام کا باندھنا جائز نہیں۔ اگرچہ حج کے ارکان وہ ذی الحجہ کے مہینے میں ہی ادا ہوتے ہیں، لیکن حج کی تمہید ایک طریقے سے دیکھیں تو یہ شوال کے مہینے سے شروع ہو جاتا ہے کہ آدمی شوال کی پہلی تاریخ سے حج کا احرام باندھ سکتا ہے، اس سے پہلے باندھنا جائز نہیں۔ اور حج کے جو مخصوص ارکان ہیں وہ عشرہ ذی الحجہ میں ادا ہوتا ہے۔ حج کی جو سب سے اہم رکن ہے وقوف عرفہ، وہ 9 ذی الحجہ کو انجام پا جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے عبادات کے اندر ایک ترتیب رکھی ہے کہ عید الفطر کو اس وقت لایا جب رمضان کے روزے مکمل ہوئے، اور عید الاضحیٰ کو اس وقت رکھا ہے جب حج کے ارکان مکمل ہوتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ عید کے دن عید الفطر کی خوشی کا آغاز صدقۃ الفطر کی ادائیگی سے کرو، اور عید الاضحیٰ میں خوشی کا آغاز اللہ کے حضور قربانی کا نذرانہ پیش کر کے کرو۔ تو دونوں عبادتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 چیزیں دی ہیں۔ صدقۃ الفطر، عید الفطر میں صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے، اور عید الاضحیٰ میں قربانی کا نذرانہ اللہ کے حضور پیش کیا جاتا ہے۔ میں نے جو قرآن کی آیت تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبح کے وقت کی اور 10 راتوں کی قسمیں کھائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی بات کو سمجھانے کے لیے یا کوئی بات منوانے کے لیے قسم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کی قسم کھا لے تو یہ اس چیز کی فضیلت اور اہمیت پہ دلالت کرتی ہے۔ جیسے اللہ نے قرآن کے اندر بہت سی چیزوں کی قسمیں اٹھائی ہیں۔ سورہ 3 کے اندر ہم دیکھیں والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، کتنی چیزوں کی قسم کھائیں۔ تو ان قسموں سے کیا ہے کہ ان چیزوں کی اہمیت اور فضیلت معلوم ہوتی ہے، اس کی عظمت کا پتہ چلتا ہے کہ کتنی فضیلت اللہ نے ان چیزوں کی رکھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کے اندر 10 راتوں کی قسمیں کھائی ہیں، اور یہ 10 راتیں عشرہ ذی الحجہ یعنی ذی الحجہ کی 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک کی یہ راتیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان راتوں کو فضیلت بخشی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عشرہ ذی الحجہ کے اندر عبادت کی جو اہمیت ہے، اور اللہ کو جتنا محبوب ان ایام میں عبادت ہے، اتنا کسی اور ایام میں عبادت محبوب نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عشرہ ذی الحجہ میں یعنی ان 10 دنوں کے اندر اگر آدمی 1 روزہ رکھے تو 1 سال کے روزے کے برابر ثواب ملتا ہے، اور ان 10 راتوں میں سے اگر آدمی کوئی 1 رات بھی عبادت میں گزار دے تو وہ ثواب کے اعتبار سے لیلۃ القدر کے برابر ہے۔ 10 راتوں میں سے 1 رات عبادت میں آدمی گزار دے تو وہ اس 1 رات کی اہمیت لیلۃ القدر کے برابر ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی فضیلت اور اتنا بڑا درجہ رکھا ہے۔ اللہ ہمیں ان کی قدر کرنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔